عمران خان صاحب کو فی الفور جلدی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے، اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے، اور عمران خان صاحب کے لیے خصوصی جیل بنائی گئی ہے، خصوصی اسپیشل جیل بنائی گئی ہے، اور اس اسپیشل جیل میں ان کو منتقل کیا جائے گا، اڈیالہ جیل سے نکال لیا جائے گا۔ کیوں اور کس لیے، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اور ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ ان پہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، اور توشہ خانہ 2 کا، اور صبح 11 بجے سے سماعت شروع ہوئی، کیونکہ 11 بجے اس لیے کہ عمران خان صاحب کی گنڈا پور سے ملاقات ہوئی تھی، 3 گھنٹے جاری رہی وہ 8 سے 11 بجے تک، اور 11 بجے پھر سماعت شروع ہوئی، اور 11 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک اڈیالہ جیل میں سماعت رہی، اور بجلی بند ہوئی تو سماعت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ تو اڈیالہ جیل کی بجلیاں کیوں بند کی گئیں، یہ بھی ایک الگ سے کویسچن ہے۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پہلے ذرا خبریں شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے جی خصوصی جیل بنا دی گئی ہے، اور یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے، اور یہ 26 جولائی 2025 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے جی۔ یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن موجود ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا دوسرا پیج ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن ہے، اور اس میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات عبد الرؤف رانا کے دستخط موجود ہیں جی۔ یہ رہے، یہ میں آپ کو دکھا دوں ذرا قریب جا کے۔ یہ ہے صورتحال جی اس وقت۔ یہ ڈی آئی جی پریزن، یعنی کہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات راولپنڈی ریجن عبد الرؤف رانا، یہ دستخط ہیں، اور ان کے دستخطوں سے یہ 26 جولائی کو اسی سال 26 جولائی کو، یعنی کہ یہ چل رہا ہے سپٹمبر، تو 2 مہینے پہلے کا ہے، اگست اور سپٹمبر، پورے 2 مہینے پہلے کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، کاپی ہے، اور اس کو کاپی نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک جیل خصوصی بنائی گئی ہے، خصوصی جیل میں جی اس کا ہے جی لیٹر نمبر ہے 175 2025 کا، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اپروول سے یہ نئی جیل بنائی جا رہی ہے۔ تو the following officials of jails Rawalpindi region Rawalpindi are hereby transferred and posted at the jail mentioned below against each with immediate effect، یعنی کہ نئی جیل منتقل کی گئی، نئی جیل بنائی گئی ہے، تو یہ متعلقہ جو عملہ ہے یہ اس جیل میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ ساجد علی خان چیف وارڈن، ان کو جہلم جیل سے منتقل کیا گیا ہے اسپیشل جیل میں، اور ایگزسٹنگ ویکنسی اسپیشل جیل میں منتقل کیا گیا، اور پھر کامران بیگ ہیڈ وارڈن ہے، ان کو ڈسٹرکٹ جیل ایم بی ڈین سے منتقل کیا گیا ہے راولپنڈی اسپیشل جیل میں، اور اس طریقے سے بشارت حسین ہیڈ وارڈن کو منتقل کیا گیا ہے چکوال سے، اور پھر شہزاد سعید ہیں، محمد ثقلین ہیں، اور نثار احمد ہیں، شہزاد حسین ہیں، اور ان کو اسپیشل پریزن راولپنڈی اگینسٹ این ایگزسٹنگ ویکنسی، یہ اسپیشل جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ بشارت حسین کو چکوال سے، شہزاد سعید کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے، محمد ثقلین کو اٹک سے خصوصی جیل راولپنڈی، اور نثار احمد اٹک سے راولپنڈی اسپیشل جیل راولپنڈی، اور شہزاد حسین اور محمد عثمان کو اٹک سے اسپیشل جیل راولپنڈی۔ اسی طریقے سے شعیب احمد اور نوشاد عمر اور فرحت عباس، محمد علی، نوید عباس، شمریز خان، عاطف محمود، ناصر عباس، محمد اسحاق، عابد حسین، ان سب کو جہلم جیل سے ان کو منتقل کر دیا اسپیشل جیل راولپنڈی، یہ جیل کا عملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہے جی اسپیشل جیل حافظ ثقلین عباس، فیصل عمران، حبیب الرحمان اور زبیر بشیر، ان کو ایم بی ڈین جیل
یہ ان کو منتقل کیا گیا ہے جی راولپنڈی خصوصی جیل میں. اور اس طریقے سے جی باقی جو ہے یہ تقریباً 34 افسران ہیں جن کو اسپیشل جیل راولپنڈی منتقل کیا گیا ہے. اسپیشل جیل جو بنائی گئی ہے اس میں بابر مختار ہیں اور شمس علی ہیں، اور شمس علی، محمد بلال، عمران حیدر اور نصیر احمد، ان کو بھی ایم بی ڈین سے اسپیشل جیل راولپنڈی منتقل کیا گیا ہے، ٹرانسفر کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک گجرات سے محمد اجاز، ان کو منتقل کیا گیا اسپیشل جیل راولپنڈی، ٹرانسفر کیا گیا. اور فرخ مبین وارڈن نمبر 5673، اور اسی طریقے سے فرخ مبین، امیر مختار اور محمد نسیم، محمد حمید اور مریم نساء، ان کو بھی یہ خاتون ہیں اور ان کو بھی منتقل کیا گیا ہے سینٹرل جیل چکوال سے، اور سینٹرل جیل راولپنڈی سے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اسپیشل جیل راولپنڈی میں. تو یہ ڈیوٹیز جو ہیں 26 تاریخ سے انہوں نے کہا جی کہ دی جا رہی ہیں، اور ود دا ڈائریکشن گیدر ایٹ سینٹرل جیل راولپنڈی 30/7/2025 10 بجے. تو یہ انہوں نے کیا جی. یہ اس طریقے سے 34 اہلکاران اور افسران جو ہیں اہلکاران یہ راولپنڈی اسپیشل جیل راولپنڈی میں منتقل کر دیے گئے ہیں. تو یہ تو ایک اسپیشل جیل کی طرف ہے جناب، کیونکہ بشرا بی بی کو اور عمران خان دونوں کو منتقل کرنے کا ان کا ارادہ ہے، فیصلہ کیا گیا ہے. اب ہے جی جو صورتحال ہے، یہ جو سورسز سے خبریں آ رہی ہیں جی ہمارے پاس، وہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد عمران خان کو اور بشرا بی بی کو یہ اسپیشل جیل راولپنڈی منتقل کیا جائے گا. یہ راولپنڈی یہ جیل جو ہے یہ قاسم مارکیٹ کے علاقے میں، یہ قاسم مارکیٹ کا علاقہ راولپنڈی کینٹ میں ہے، فوجی علاقہ ہے. تو قاسم مارکیٹ راولپنڈی کینٹ کے علاقے میں خصوصی جیل تیار کی گئی ہے، اور خصوصی جیل کے تمام انتظامات اور ضروری قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کر لیے گئے ہیں. اور بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ جائیں گی، اور 34 جو ہے کا عملہ ہے جی. ٹوٹل 40 افراد ہیں، لیکن یہ چھوٹے عملے کا آگے ہے. ابھی وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور جیل سپرنٹینڈنٹ اور وہ سارا عملہ منتقل کیا جائے گا. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اٹک، چکوال، جہلم اور دیگر جیلوں سے وہاں سے منتقل کیا گیا. اور ڈی آئی جی ریجن ہے رانا رؤف صاحب، انہوں نے یہ تبادلے کیے ہیں، اور اس طریقے سے یہ 24 گھنٹے خصوصی جیل میں یہ تعینات رہے گا یہ عملہ. اور یہ سچویشن تو ہو گئی عمران خان صاحب کی. اب ذرا کیوں منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خبریں سب جگہ پہ چل رہی ہیں. تو میرے پاس یہ کاپی بھی آ گئی نوٹیفیکیشن کہ کیوں منتقل کیا جا رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے. تو نمبر 1 یہ کہ ذرا چیزوں کو ملا کے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں. آج ہے جی، کیونکہ ان کی عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہونا تھیں، اور وہ ابھی تک پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں، ضمانتیں نہیں کروانے دی جا رہی. اب ذرا تانے بانے ملا لیں. ایک ہی مسئلہ ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب جنرل باجوہ کی اور ملٹری لیڈرشپ کی بات مان لیتے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیتے اور کوئی روڑے نہ اٹکاتے، تو عمران خان صاحب آج جیل سے باہر ہوتے، اور ان کی ضمانت ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہونا تھا، اور نہ ہی ان کی حکومت کا تختہ الٹا جانا تھا، جو اب شواہد بتائے جا رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ساری عمر عمران خان صاحب پہ الزام لگایا جاتا رہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں، وہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، اور اس طرح کے ان پہ الزام مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت سب کے سب لگاتے رہے، اور کہا جاتا رہا یہ بیرونی اعلی کار ہیں اور بیرونی. لیکن جب ان کو حکومت ملی اور جب اقتدار میں آئے تو پتہ چلا کہ وہ واحد ہیں پاکستان میں جو یہ کام کرنا نہیں چاہتے. وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ جو پاکستان کی ایک اصولی پرنسپل سٹانس ہے وہاں کھڑے ہیں، اور وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ وہی ایک ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی اور سچے صحیح والے لیڈر ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کی نظریاتی اساس کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
وہ वाहिद है, बाकी सब का सब जो टोला है वो सारे का सारा उस रजीम चेंज का हिस्सा बना और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उनको जेल में डाला गया और मुसलसल वो 2.25 साल से जेल में है। और इस दौरान एक इलेक्शन पूरा चोरी किया गया और इलेक्शन चोरी करके उसी हुक्मरान टोले को मुसल्लत किया गया, जिनको इम्पोर्ट किया गया था, जिनको इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं। और उसी इम्पोर्टेड सरकार को शहबाज वन, इम्पोर्टेड सरकार वन, और फिर उसके बाद काकड़ सरकार, दरमियान में वक्फा आया और अबूरी हुकूमत, निगरान हुकूमत, और फिर उसी वापस उन्हें दे दी गई और शहबाज शरीफ साहब उसके रूहे रवां हैं। तो ये सिलसिला चल निकला है। अब तेजी से मैं आपको बता दूं कि जो बात मैं आपको बार बार कहता रहा हूं वो तमाम खबरें दुरुस्त साबित हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि 28 नवंबर तक मैंने आपको कहा था जी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने बहुत ही धुआंधार किस्म के पाकिस्तान में होंगे और इन 3 महीनों में वो कुछ होगा जो आपने पिछले 75 सालों में नहीं देखा। पिछले 75 सालों में आपने नहीं देखा वो सब कुछ अब होगा। और जो पिछले 3 सालों में जनाब आसिम मुनीर साहब के 3 सालों में नहीं देखा वो अब होगा इन आखिरी 3 महीनों में। तो वो अब उस तरफ जाना शुरू हो गया है सिलसिला। और एक तरफ इब्राहिम अकॉर्ड चल रहा है और डील हो रही है और मामला तय किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जेल में रखने की तैयारियां की जा रही हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है कि कल भी जो समाअत हुई वो तकरीबन रहेगी, जारी सारी रही 9 घंटे की समाअत, और इसके बाद जेल में बिजली बंद कर दी गई और बिजली बंद करके तब जाके समाअत रोकी। अब क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको कहा, अब 15 अक्टूबर मैंने आपको कही थी, 15 अक्टूबर, और आज हो गई है 29 सितंबर, तकरीबन गुजर गई। सिर्फ 16 दिन रह गए हैं। इन 16 दिनों में मैं आपको फिर बता दूं कि क्या होगा। इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई जाएंगी तोशाखाना में और 9 मई में, क्योंकि 9 मई का मुकदमा इस तरीके से ट्रायल किया जा रहा है वो हमारे सामने है। 9 मई में सजाएं, तोशाखाना में सजाएं, ये 15 अक्टूबर से पहले पहले सुना दी जाएंगी। और ये हुक्म हाकिम है, और हुक्म हाकिम ने यकीन दहानियां कहाँ करवाई हैं? ये बैरून मुल्क करवाई हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि इनका कोई मसला नहीं, मैं इमरान खान का मसला अपने तरीके से हल करूंगा और इनको मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनको मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो लिहाजा हुक्म हाकिम के तहत 15 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान को तोशाखाना में भी सजा सुनाई जाएगी और 9 मई के मुकदमात में भी सजा सुनाई जाएगी। ये लंदन प्लान 1 था, जो कि अब लंदन प्लान 1 की मजीद गवाहियां आ रही हैं, और मजीद गवाहियां आ रही हैं कि डॉक्टर शमा जुनेजो की पुरानी ट्वीट आ गई सितंबर 2022 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ आ रहे हैं। यानी अक्टूबर नवंबर 2 महीने से पहले, 2 महीने से ज़्यादा वक्त पहले, यानी 70 दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि जनरल आसिम मुनीर आ रहे हैं। और डॉक्टर शमा जुनेजो का वो ट्वीट अब दोबारा रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए फिर डॉक्टर शमा जुनेजो का उधर उनको एंगेज करना अपने साथ एक प्रोजेक्ट के लिए शहबाज शरीफ साहब का, फिर उनका उधर अमेरिका जाना और सलामती कौंसिल में डॉक्टर ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठना, और फिर उनका स्पीच राइटर का क्लेम आना कि मैं तो स्पीच राइटर भी हूँ। फिर उनका जो प्रो इसराइल है, एक उनके ट्वीट्स हैं वो सामने आ गए। वो सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। फिर ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार की लड़ाई, और ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर डॉक्टर शमा जुनेजो ने इनका सारा कच्चा छठा खोल दिया और ख्वाजा आसिफ साहब को लेके सबको धो दिया। और फिर वजारत दाखिला, वजारत खारजा किसी और तरफ जा रही है और वजारत दिफा किसी और तरफ जा रही है। ख्वाजा साहब मशरक़ की तरफ हैं और इसहाक डार मगरब की तरफ जा रहे हैं, और आपस में गुत्थम गुत्था गालम गलोच, ये सारा कुछ चल रहा है।